الحمد لله رب العالمين، والحمد كله لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والحمد كله لله الذي أنزل القرآن على قلب سيد ولد عدنان، والحمد كله لله، والشكر كله لله، والثناء كله لله، والعبادة كله لله رب الأرض والسماء، الذي هو فالق الحب والنوى، قادر الكون والقضاء، باسط الأرض على الماء، رافع السماء، سميع الدعاء، ومجيب من نادى، وقريب من دعاه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من حسد الحاسدين، ومن حقد الحاقدين، ومن كيد المنافقين، ومن تدابير الفجار والكاذبين. أعوذ بالله من الكذب والبهتان والمعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر سامعین اور حاضرین اور ناظرین کو صحیح معنوں میں اللہ کریم قرآن اور شریعت محمدی کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 12 نومبر 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بالترتیب یہ آج تقریباً 7واں جمعہ ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے قصص اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس امت کی رہنمائی ہو۔ بے شک قرآن پاک میں لقول فصل وما هو بالهزل، اللہ کی کلام میں کوئی ایک لفظ بھی فضول قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن مقدس سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ کتاب بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی اور قانون ہے کہ جس کے اندر شک و شبہات کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کریم نے اس کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی لا عیب فی لا شک فی، اس میں کوئی عیب اور شک اور ریب ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ لفظ قرآن مقدس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں تمہیں نہیں ملیں گے۔ یہ لفظ خاص ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ، قرآن پاک کے علاوہ یہ عظیم کلمات تمہیں کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتے، چاہے اس کا تعلق حدود سے ہے یا عقائد سے ہے یا ایمانیات سے ہے یا اصول سے ہے یا جنایات سے ہے یا حلال و حرام سے ہے۔ جتنے بھی چیزیں قرآن مقدس میں موجود ہیں ان میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ کریم نے۔ تو جو چیز اللہ کی کتاب ذکر کرے اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی چیز آئے تو ہر ایک چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو ترک کرنے کا کبھی بھی آدمی سوچ سکتا بھی نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں لوگوں نے انبیاء کے ذمہ لگائیں، جو کہ انبیاء کی جماعت ایک معصوم عن الخطا جماعت ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت سلیمان پیغمبر کی توہین کی، کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، کچھ یہودیوں کے گروہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فتوے لگائے، کچھ مکے والوں نے نبی علیہ السلام پہ فتوے لگائے۔
لیکن تمام تر چیزوں کے لیے مہیمن، رقیب، محافظ، نگران بن کے آئی ہے تو اللہ کی کتاب بن کے آئی ہے۔ اللہ کی کتاب نے ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے۔ جو بھی فتنہ قیامت تک اٹھتا جائے گا قرآن مقدس اس کی تردید کرتا جائے گا۔ تو سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا نام قرآن مقدس میں 17 مقامات پہ موجود ہے، اور باپ حضرت داؤد کا نام قرآن مقدس میں 16 مقامات میں موجود ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے الگ معجزات دیے، اور سلیمان پیغمبر کو اللہ کریم نے الگ معجزات دیے۔ دونوں کے بارے میں قرآن مقدس نے اس چیز کو ذکر کیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے بڑے قریبی بندے تھے اور اچھا ٹھکانے والے وہ آدمی ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نعم العبد، بڑے اچھے بندے ہمارے جو ہیں۔ تیسرے مقام پہ فرمایا انہو اواب، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے آدمی تھے۔ جن کی عزت اور عصمت قرآن ذکر کرتا ہے، ان کی عصمت اور ناموس میں کسی قسم کا شک ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی جو ہے موضوع کے اوپر ہے کہ لوگوں نے سلیمان پیغمبر کو کافر کہا، قرآن مقدس نے اس چیز کا رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام ساحر تھے، جادوگر تھے، تو اللہ کریم نے اس چیز کا بھی رد کیا اور جادو کا بھی رد کر دیا۔ آئندہ جمعے پہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جادو کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ انبیاء اس گندگی سے محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء ایسی گندگی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کسی نبی کے وجود کے اوپر، عقل کے اوپر، دل کے اوپر، دماغ کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا؟ جادو کا اثر ہو سکتا؟ اب پیغمبر کا وجود پاک ہے، اور جادو بغیر شیطان کی پکار کے ہو سکتا؟ تو شیطان کی پکار، غیر اللہ کو پکارنا، یہ نجاست ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلاظت ہے۔ اس غلاظت کا اثر پیغمبر کے وجود پہ ہو سکتا؟ پیغمبر کا وجود پاک ہے، جادو پلیت چیز ہے، پلیت اور پاک کا آپس میں تعلق کوئی ہو سکتا؟ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جب بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ کامیاب ہو سکتا؟ اگر بالفرض روایات میں جو چیزیں ہیں اگر ان کو مانا جائے کہ بھائی نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، تو پھر قرآن کی یہ آیت کدھر جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جادوگر کامیاب ہو سکتا؟ اس کا مطلب ہے اگر اثر مان لیا جائے پھر تو جادوگر کامیاب ہو گئے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اوپر مستقل پورا جمعہ اسی موضوع پہ ہوگا کہ جادو کی اقسام کیا ہیں، کس کے اوپر جادو اثر ہوتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے، جو شور و غل جو ڈلا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ بہر کیف اللہ کریم نے انبیاء کی عصمت کو محفوظ رکھا ہے۔ جو لوگ بھی اعتراض کرتے آئے، یہ تو ظالموں نے بطور تانا کے نبی علیہ السلام کو پتہ کیا کہا تھا؟ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہا کہ ظالموں نے تم اس نبی کی پیروی کرتے ہو جس نبی کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا تم اس نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہو جس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ پیغمبر کا وجود پاک ہے، پلیت چیز پیغمبر کے قریب آ سکتی؟ پیغمبر کے جسم کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اور گندے جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ عقیدہ رکھ کہ پیغمبر کا وجود معصوم ہے، پاک ہے، کوئی عیب اور گندگی والی چیز پیغمبر کے قریب آ سکتی؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا اسی بات کے اوپر ہوگا۔ ابھی میرا موضوع جو ہے وہ اور ہے، اس لیے اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس نے جو چیزیں ذکر کی،
فرمایا داؤد پیغمبر کو الگ معجزات، سلیمان علیہ السلام کو الگ معجزات، دونوں اللہ کریم کے برگزیدہ پسندیدہ پیغمبر تھے۔ تو جو سلیمان پیغمبر کو معجزات دیے، ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما میرے بعد جو کسی اور کو نہ مل سکے۔ تو پھر اللہ کریم نے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ تو مختلف مقامات پہ آج جو ہے 3 صورتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سورۃ صاد، سورۃ سبا اور سورۃ انبیاء۔ ان 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سلیمان علیہ السلام کی چیزوں کو ذکر کیا کہ ہم نے ہوا کو تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے، جنات کو ہم نے تابع کر دیا سلیمان پیغمبر کے، اور حشرات ایسی چیزوں کی بولیاں ہم نے سکھا دی۔ بہت سی ایسی چیزیں قرآن مقدس نے ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے سمجھنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ انبیاء کی جماعت ایک عظیم جماعت ہوتی ہے، پسندیدہ اور برگزیدہ جماعت ہوتی ہے۔ اب قرآن مقدس نے جہاں پہ ہواؤں کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں بہت سی قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے۔ کسی کو عقیم کہا جاتا ہے، کسی کو سرسر، کسی کو عاطیہ، کسی کو رخا، کسی کو جو ہے جو ریح عاطیہ، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی۔ اب ایک اہم بات سمجھ لو، پورے قرآن کے لیے قانون کیا ہے؟ جہاں پہ بھی قرآن مقدس میں ہواؤں کا ذکر آئے گا، جمع کا صیغہ، جمع ہوائیں، ریح کہا جاتا ہے ہوا کو، اس کی جمع آتی ہے ریاح، ہوائیں۔ جہاں پہ قرآن میں ریاح کا لفظ آئے گا نا، اس سے مراد ہوگا خوشخبری والی ہوائیں، اچھی ہوائیں، لذت والی ہوائیں۔ جہاں پہ قرآن پاک میں مفرد ذکر ہوگا نا ریح، اس سے مراد ہمیشہ عذاب والی ہوا ہوگی۔ اب اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کے لیے ہوا کا ذکر کیا، اور کیوں ایک قسم کی ہوا کا ذکر کیا؟ فرمایا یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ہم ہوائیں چلا دیتے ہیں بارش سے پہلے، کیا کرتی ہیں؟ مبشرات، جو لوگوں کو جو ہے خوشخبریاں سنا دیتی ہیں۔ اور ریح اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ایک طرف سے چلے، دوسری ہوائیں اس میں شریک نہ ہوں۔ اس لیے قرآن مقدس کا یہ اصول اور قانون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا۔ فرمایا جہاں پہ ہوائیں آئیں گی اس سے مراد اچھی ہوائیں، خوشخبری والی ہوائیں۔ جہاں پہ مفرد ہوا کا ذکر ہوگا اس سے مراد ہوگا کہ عذاب والی ہوائیں۔ لیکن قرآن مقدس نے جہاں پہ سلیمان پیغمبر کا ذکر کیا، وہاں پہ مفرد ہوا کا ذکر کیا، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں، اور کتنے قسم کے جنات تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، کون سے جنات اللہ تعالیٰ نے سلیمان پیغمبر کے تابع کیے، اور کون سے ایسے جنات تھے وہ کس کس کاموں کے اوپر معمور کر دیا گیا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان پیغمبر کو طاقت دی، قوت دی، ہمت دی۔ کیا کیا کہ ہم نے ہوا کو تابع کیا۔ غدوہا شہر، دن کے پہلے حصے میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں۔ غدوہا شہر ورواہا شہر، دن کے دوسرے حصے میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں۔ گویا کہ 1 دن میں 2 مہینے کی مسافت کا سفر سلیمان پیغمبر 1 دن میں طے کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے طے کرتے ہیں؟ سب سے پہلا فضائی سفر جو کیا وہ سلیمان پیغمبر نے کیا ہے۔
سب سے پہلا فضائی سفر جو کیا ہے وہ سلیمان پیغمبر نے کیا ہے، جو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے۔ تمہیں تو ابھی ہوائی جہاز ملے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے فضائی سفر کیا ہے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو تابع کیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ہوا ہم نے سلیمان پیغمبر کے تابع کی، رخاءً، قرآن کے کلمات پہ ذرا غور کرنا، یہاں پہ اللہ کریم نے ہوا کی صفت ذکر کی ہے، رخاءً۔ رخان کا مطلب ہوتا ہے اے لینا نائمہ، بڑی جو ایک لطیف ہوا چلتی ہے، جس وقت آدمی کو ہلکا پسینہ آتا ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ بڑی ٹھنڈی لگتی ہے، اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے اس کے کپڑے اڑ کے بھی نہیں جاتے۔ رخان، بڑی نائم ہوا، بڑی لین ہوا، بڑی لطیف۔ قرآن مقدس کے کلمات کا معانی کرنا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے اللہ کریم نے کلمات بولے۔ یہ اللہ کریم کی کتاب مقدس ہے کہ انسان زندگی بھر قرآن بیان کرتا رہے، قرآن کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رخاءً حیث اصاب، اردو لغت میں میں وہ معانی نہیں کر سکتا جو کہ عربی لغت میں جو معانی ہے قرآن پاک میں۔ یہاں پہ فرمایا رخاءً، بڑی نائم، بڑی لطیف، بڑی ملین، بڑی لذت والی، بڑی مزیدار، بڑی لطف والی ہلکی ہوا۔ اب دوسرے مقام پہ قرآن مقدس نے ذکر کیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کی، عاصفةً، جو بڑی تیز چلتی ہے، عاصفةً، بڑی سخت ہوا، بڑی تیز ہوا چلتی ہے۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ بھی اللہ کریم نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به ریح، مفرد ذکر کیا نا، ریح فیہا عذاب علیم، عادیوں کے اوپر واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ، ہم نے بڑی تیز و تند ہوا چلا کے عادیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ہوا کو اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر پہ یہاں پہ تابع کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہر چیز کے اوپر کنٹرول چلتا ہے تو میرا چلتا ہے، کسی اور کا کنٹرول نہیں چلتا۔ اب قرآن مقدس نے دو صفتیں ہوا کی ذکر کی، ایک دفعہ ایک طرف اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا، سخت ہوا، بڑا بوجھل ہوا ہم نے تابع کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رخاءً حیث اصاب۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ ہوا ایک ہے، اس میں صفتیں دو رکھی ہیں۔ گاڑی یا تو تیز چلتی ہے یا پھر آہستہ چلتی ہے، دو صفتیں کبھی بھی اکٹھی جمع ہو سکتی نہیں ہیں۔ ایک چیز، ایک آدمی یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے اس میں دو ایسی صفتیں جمع نہیں ہوتی۔ فرمایا چیز ایک ہے، اس میں صفتیں دو ہیں، تیز بھی اسی حالت میں، آہستہ بھی اسی حالت میں۔ گاڑی یا تو تیز ہوتی ہے یا پھر آہستہ ہوتی ہے، دو چیزیں جمع ہو سکتی۔ قرآن نے یہ اعجاز ذکر کیا سلیمان پیغمبر کے لیے۔ اب کیسے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، دوسرے مقام پہ فرمایا رخاءً حیث اصاب۔ بندے کے سفر دو قسم کے، ایک ملک کے اندر سفر ہوتا ہے، ایک ملک سے باہر سفر ہوتا ہے۔ جو اندر والی نیشنل فلائٹس ہوتی ہیں
وہ چلتی ہیں 15,000 20,000 فٹ کی بلندی کے اوپر. جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں 30,000 40,000 50,000 فٹ کی بلندی کے اوپر. فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس وقت سلیمان پیغمبر نے ملک کے اندر سفر کرنا ہے تو فرمایا رخاءً. جس وقت ملک کے فلسطین کے علاقے کے اندر سفر کرنا ہے فرمایا رخاءً حیث اصاب. وہ نرم ہوائیں ہم نے تابع کی بڑی لذت سے، بڑے مزے سے، بڑے تلین سے، بڑے تنعم سے. جو ہے تخت سلیمانی کے اوپر لشکر پورا تیار ہے، پورا بیٹھا ہے، لشکر چلتا ہے. رخاءً آرام سے نظارے دیکھے جاتے ہیں دائیں بائیں کے. رخاءً نظارے دیکھے جاتے ہیں دائیں بائیں کے. نہ تو کوئی کسی کے کپڑے اڑ کے پیچھے جانے کا خطرہ ہے، نہیں نہیں، تخت جاتا ہے رخاءً لذت کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، بڑی لطافت کے ساتھ، بڑی تلین کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ. ادھر لذت بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، گرنے کا ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا، تیز ہوا بھی نہیں کہ کپڑے اڑ کے پیچھے گر جائیں، نہیں نہیں. رخاءً حیث اصاب. جس وقت ملک کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ رخاءً. تو جس وقت انٹرنیشنل سفر کرنا ہوتا ہے من الفلسطین الى العراق، من العراق الى الشام، جس وقت عراق سے فلسطین کی طرف سفر کرنا، شام سے عراق کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ فرمایا تجری بامرہ. یہ ہوا کے اوپر سلیمان پیغمبر کا لشکر تیرتا جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً. اس وقت اسی ہوا جو نرم چلتی ہے ہم اس کو تیز کر دیتے، لیکن ایسی تیز کوئی نہیں. جس طرح گاڑی تیز چلے آدمی کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں لگ نہ جائے، کہیں لگ نہ جائے، لیکن نہیں نہیں، عاصفۃً ہوا تیز ہوتی دل مطمئن ہوتا. ہوائیں تیز چلتی دل مطمئن ہوتا. فرمایا ہوا جتنی بھی تیز چلتی لیکن پورے لشکر کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا. اللہ کریم نے یہاں پہ اشارہ دیا وہ جس وقت لمبا سفر کر کے اس زمین برکت والی کی طرف آتے اس وقت ہم ہوا کو تیز کر دیتے تاکہ سفر جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے. دوسری چیز فرمایا رخاءً حیث اصاب. کبھی آدمی باہر نکلتا ہے سفر کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے آدمی نکلتا ہے نا کبھی. فرمایا کبھی جس وقت باہر نکلتے اپنے علاقے کے اندر وہ ہوا نرم بھی ہوتی، وہ لذت والی بھی ہوتی. اس وقت جس وقت صرف انہوں نے سفر کرنا ہے، ساز و سامان جانا. خود لشکر سلیمان پیغمبر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، اب وہاں پہ کوئی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا؟ رخاءً. جس وقت ساز و سامان ساتھ لے کے نہیں جانا اس وقت ہوائیں آرام سے ان کا تخت لے کے اڑتی رہتی. تو جس وقت سامان لوڈ کرنا ہوتا سامان بھی جاتا تو کیسے؟ آصفۃً. اس وقت ہم ہوا کو ذرا تیز کر دیتے تاکہ یہ بوجھل سامان اٹھا کے جا رہی ہے. فرمایا تیز کر دی جاتی ہوا کو تاکہ وہ منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. ہم نے ان کے لیے
تانبا پگھال دیا سلیمان پیغمبر کے لیے، باپ کے لیے لوہا نرم، بیٹے کے لیے تانبا نرم۔ النا لہ الحدید، ہم نے داؤد پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، اور سلیمان کے لیے کیا کیا؟ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبا اس کے لیے پگھال کے چشمے جاری کر دیے۔ تانبا کا بنا ہوا جو کوئی چیز ہوتی ہے اس میں سوراخ ہونا ناممکن ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہو سکتا؟ ذرا قرآن کی طرف آؤ۔ ذوالقرنین کا قصہ، جس وقت وہ انہوں نے دیوار تیار کی نا یاجوج ماجوج کے درمیان، دیوار مکمل ہو گئی، اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ کہنے لگا آتونی زبر الحدید، لاؤ دیوار تیار کی۔ جس وقت دیوار پوری مکمل طور پہ تیار کر دی، پھر کہنے لگا آتونی افرغ علیہ قطرہ، ابھی پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اسے بنی ہوئی دیوار کے اوپر میں ڈال دوں کہ کوئی بندہ بھی اس میں سوراخ کرنے کی طاقت۔ فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرا، میں اس کے اوپر تانبا ڈال دوں۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں اسلنا لہ عین القطر، میں نے تانبے کے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے سلیمان پیغمبر کے لیے جاری کر دیے۔ اور اللہ کیا کیا؟ کیا کرتے تھے اس تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء، جو چاہے بنا میرا سلیمان پیغمبر، کیا من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، فرمایا وہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ من محاریب، محراب کی جمع محاریب، یا زکری المحراب، اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا پھر عربی لغت میں محاریب، بڑے بڑے فخم، بڑے بڑے محلات کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، میرا سلیمان پیغمبر بڑے بڑے قلعے تیار کیے، بڑے بڑے عبادت خانے تیار کیے راستوں میں، بڑے بڑے قلعے تیار کیے، بڑے بڑے محلات تیار کیے۔ من محاریب، اب یہ سلیمان علیہ السلام نے اتنی چیزیں تیار کی تو وہ کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ ایک چیز بھی سلیمان پیغمبر نے خشکی پہ تیار نہیں کی، ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں تیار کروائی۔ جو محاریب تھے، راستوں میں عبادت خانے جو جگہ بنائی، وہ تو زمین کے اوپر بنائی، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں بنائی ہیں۔ ان کے نشانات ابھی تک باقی ہیں جو لوگ نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ وہ بنائے ہوئے محلات سمندر میں، وہ جو جزیرہ ہے وہ سارے محلات بنائے ہوئے ہیں سلیمان پیغمبر کے۔ لیکن اتنا قرآن کہتا ہے بنائے ہیں کہ نہیں، کہ تمہیں کدھر ہیں؟ کہیں نظر آتے ہیں فلسطین میں؟ قرآن نے آگے خود اشارہ دیا، من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب، تصویریں بنائیں۔ کون سی تصویریں؟ ان چیزوں کی جن میں روح ہوتی، غیر حیوانی تصویریں بنا کے پہاڑوں کے اندر تراش کے، ایسی چیزیں جو ہیں یہ پہاڑوں میں تیار ہوئی جو ہیں۔ فرمایا من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب، بڑے بڑے حوضوں کی طرح پیالے تیار کیے، جفن تیار کیے، ایسے جیسے کہ پورا حوض ہوتا ہے، کھانے والے اتنے بڑے برتن تیار کیے سلیمان پیغمبر نے۔ مکہ کے اندر 2 آدمیوں کے تھے، بڑے بڑے پیالے جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ رہے، انہوں نے بڑے بڑے تیار کیے ہوئے تھے، ایسے جیسے پورا حوض نہیں ہوتا ایسا، اور مشہور تھا عدی بن حاتم،
کا جو ہے جفن اس کو کہا جاتا تھا، سا بڑا پیالہ ایسے تیار کیا تاکہ جو لوگ بھی آئیں وہ کھانا کھائیں، اس کے اندر جو ہے جتنے بھی آدمی ہیں۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، قرآن پاک نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ کھلا کھانا سلیمان علیہ السلام لوگوں کو کھلاتے تھے، جتنا کوئی آدمی چاہے کھانا آ کے یہاں سے کھاتا رہے۔ وقدور الراسیات، چوتھی چیز کیا ہے؟ وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں تیار کی، راسیات جو اوپر چولہوں کے اوپر جمی رہتی ہیں، ان کو اٹھانے کی ہمت بھی کسی میں موجود۔ وقدور الراسیات، تو ایک مفسر نے، کنگ عبدالعزیز رحمہ اللہ، جس وقت سعودی عرب کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا، اس مفسر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ اس زمانے میں ریاض کے علاقے میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی دیگیں جو تھیں وہ تیار کی۔ وہ کہتے ہیں اس دیگ کے اندر پورا اونٹ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ پچھلے زمانے کی بات نہیں، یہ ابھی زمانہ جو گزرا ہے۔ فرمایا پورا اونٹ۔ وہ پھر مفسر کہتے ہیں کہ میں خود ایک دیگ کے اندر داخل ہوا، میں داخل ہوا اور میرا قد نیچے تھا، دیگ کے کنارے اوپر تھے۔ یعنی یہ تو ابھی کے زمانے کی باتیں ہیں، انہوں نے یہ دیگیں جو تھی اس زمانے میں تانبے کی تیار کی۔ تو قرآن پاک نے اس چیز کو ذکر کیا کہ ایسی باتیں عقل محیر العقول نہیں ہے کہ جو تمہاری عقلوں میں آنے والی باتیں نہ ہوں۔ آپ نے سنا نہیں تھا یہاں پہ بھی کو بڑی کسی دربار کے اوپر بڑی دیگ تیار کی تھی، پتہ نہیں 40 من کی دیگ تیار کی تھی انہوں نے۔ خیر یہ تو نظر غیر اللہ حرام ہے نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی دیگیں جو ہیں، النذر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر، اگر کوئی آدمی دیگ بکاتا ہے کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے تو یہ نظر غیر اللہ کی ہے اور غیر اللہ کی نظر حرام ہے۔ النذر عبادہ والعبادۃ لغیر اللہ کفر، چاہے وہ 40 من کی دیگ ہو، چاہے وہ 1 پاؤ چاول کا ہو، اسی طرح حرام ہے۔ جس طرح زیادہ حرام ہے اسی طرح تھوڑا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ نظر، یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی نہیں ہے۔ وقدور الراسیات، بڑی بڑی چولہوں کے اوپر جمی ہوئی دیگیں سلیمان پیغمبر نے تیار کروائی ہیں، جن کو اٹھانے کی کسی میں ہمت بھی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے جنات کو سلیمان پیغمبر کے تابع کر دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو سلیمان پیغمبر کے سامنے کام کرتے تھے کس کے حکم سے؟ بے اذن ربی ہی، اللہ کریم نے تابع کیا، کسی اور نے تابع۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے تابع اتنے جن ہیں، جن کسی کے بھی تابع ہوتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ربطہ ساریۃ من سوار المسجد، آپ نے جن کو پکڑ کے نا ایک مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کرتا ہے اس کو میں بندہ رہنے دوں، لیکن ذکرت قول اخی سلیمان رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، تو مجھے میرے بھائی سلیمان پیغمبر کی دعا یاد آئی کہ اے میرا اللہ، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ایسی کسی کو حکومت نہ دینا۔ جنات اگر تابع ہوئے ہیں تو سلیمان پیغمبر کے، اس کے علاوہ مکمل طور پہ کوئی بھی آدمی جنات کو تابع کر سکتا۔ یعملون لہ، فرمایا ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وکننا لہم حافظین۔ ومن الجن من یعمل بین یدی باذن ربہ، اللہ کے حکم کے ساتھ جو تھے وہ سامنے کام کرتے تھے۔ اللہ جنات کون سا کام کرتے تھے؟ فرمایا وہ کیا کرتے تھے؟ کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد، 3 قسم کے کام جنات کرتے تھے۔
ایک وہ جن تھے کل بنا، جو عمارتوں میں مہارت رکھتے تھے، بنا جو بڑے انجینئر جن تھے، وہ نجار تھے، یا وہ بڑے جو ہیں مہندس تھے، بڑے انجینئر تھے، بڑے طاقتور تھے، جو کہ عمارتیں بنانے کے اندر ماہر تھے۔ کل بناء، دوسرا جنات کا گروہ کون سا تھا؟ وغواص، جو غوطہ خوری کے ماہر تھے، جو غوطہ خوری کے ماہر تھے۔ کیا کرتے؟ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، سمندر میں غوطہ لگاتے، اندر سے جا کے مونگے، موتی، لال جواہرات، نایاب نادر قسم کے جو ہیں وہ پتھر سمندر سے نکال کے لے کے آتے۔ ایک وہ جنات جو عمارت بنانے کے ماہر ہیں، دوسرا وہ جنات کا گروہ جو کہ سمندر میں غوطہ خوری کے ماہر ہیں۔ وہ جنات بھی تابع سلیمان پیغمبر کے، غوطہ خور جنات بھی تابع سلیمان پیغمبر کے۔ تیسرا گروہ کیا ہے؟ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکشی کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا، ان کو بطور سزا کے مقرنین فی الاصفاد، لوہے کی زنجیروں میں بند کر کے بطور سزا کے روکا گیا تھا۔ مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں بند کر کے، جیسے انسانوں میں کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں کچھ کافر ہیں کچھ مسلمان ہیں۔ تو جو کافر جن تھے، ہر جن شیطان نہیں ہوتا، ہر جن شیطان نہیں ہوتا، اور ہر شیطان جن بھی ہوتا۔ کیوں؟ انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں اور جنات میں سے بھی۔ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم اولیاء بعض، انسانوں کے شیطان اور جنات کے شیطان یہ آپس میں ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں، باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ہر جن شیطان نہیں ہوتا اور ہر شیطان جن نہیں ہوتا۔ جو جنات میں سے جو کافر ہے وہ شیطان ہے، شیطانہ، جو بھی برے کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور انسانوں میں سے جو برے کام کرے اس کی صفت بھی قرآن مقدس نے شیطان کی ذکر کی ہے، اس لیے قرآن نے جن کو الگ ذکر کیا اور شیطان کو الگ ذکر کیا۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، تیسرا گروہ جنات کا، ان کو سلیمان پیغمبر نے باندھ کے رکھا ہے بطور سزا کے، اس لیے تاکہ یہ سر عام میں سلیمان پیغمبر کے حکم کی سرتابی نہ کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرے، یعنی ہمارا حکم دینے والا سلیمان پیغمبر ہے، جو سلیمان پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ تین قسم کا گروہ ہو جنات کا، ایک جو عمارتیں بنانے میں ماہر، دوسرا غوطہ خوری میں ماہر، تیسرا شیاطین جو کہ سرتابی کرتے تھے اور ان کو بند کر کے رکھا تاکہ یہ سر عام سرتابی اور حکم عدولی نہ کر سکیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اس وقت وہ تعمیر ہے، وہ جنات کی تعمیر تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سلیمان پیغمبر نے کوئی محل زمین کے اوپر بنایا، سارے محلات جو چیزیں تیار کی ہیں وہ سمندر کے اندر تیار کی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پہ غوطہ خوری کا ذکر کیا ہے۔ لمبا سفر کرتے جا کے سمندروں کے اندر وہ شیشے کے محلات، وہ دوسرے محلات سلیمان علیہ السلام بطور معجزہ کے فرمایا وہاں پہ جو ہے جا کے بناتے۔ اگر خشکی میں اتنے جو محلات بنائے ہیں، خشکی میں آپ کو کوئی بھی نظر آتا نہیں ہے۔ حشرات کی بولیاں اللہ کریم نے، صرف پرندوں کی نہیں، حشرات کی بولیاں بھی۔ اب سلیمان علیہ السلام ہوا کو آہستہ کب کرتے اور تیز کب کرتے،
اور کیسے کوئی سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا سٹیئرنگ نہیں تھا کہ ادھر کو ان کو چینج کر دینا تخت کو یا ادھر چینج کر دینا تخت کو، کیسے ہوتا تھا یہ معاملہ؟ کیا سلیمان علیہ السلام اشارے سے کرتے یا بول کے کرتے یا کس طرح کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہر ایک چیز چاہے وہ ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہے وہ اللہ کی تسبیحات کرتی ہے، ان کی بولیوں کو تم سمجھ سکتے نہیں ہو۔ اب سلیمان علیہ السلام کیسے کہتے تھے ہوا کو؟ اللہ کریم نے پہلے بولی سمجھائی سلیمان پیغمبر کو ہوا کی، یہ فرمایا سلیمان علیہ السلام تم نے ہوا کو کیسے کہنا ہے؟ یہ ہوا کسی کی باتیں سنتی نہیں ہے، جب میں حکم دے دوں پھر یہ ٹالتی بھی، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ تجری بے امرہ، ہمارے حکم سے یہ چلتی تھی ہوا، ہوا کسی کی بولی سمجھتی نہیں، میں نے ہوا کے کان میں یہ بات کر دی، جب میرا سلیمان پیغمبر تجھے کہے دائیں جانب تو نے انکار نہیں کرنا، فوری رخ سلیمان کے تخت کا دائیں جانب کرنا ہے، جب سلیمان پیغمبر بائیں طرف کہے تو نے بائیں جانب کرنا ہے۔ تیسری چیز، کب ہوا تیز ہوتی کب ہوا آہستہ ہوتی، جس وقت یوں تخت زمین سے اٹھنے لگتا، سارا لشکر موجود، انسان سلیمان کے تخت کے اوپر موجود، جنات بھی موجود، پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہے، دوسرا لشکر بھی بہت بڑا سلیمان پیغمبر کا تخت ہے، ہزاروں لوگ سلیمان پیغمبر کے تخت کے اوپر بیٹھنے والے ہیں۔ جس وقت یوں تخت سلیمان علیہ السلام سب کو حکم دیتے کہ جلدی کرو تخت کے اوپر سوار ہو جاؤ، جس وقت فوجیں سلیمان پیغمبر کی تخت پہ سواری کرتی، جس وقت بیٹھ جاتی، رخاءً حیث اصاب، فوری تیز ہو کے نہیں چلتا، جس وقت تخت اٹھتا یوں بڑے آرام سے اٹھتا جاتا، جس وقت اپنی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا پھر کیا ہوتا؟ فرمایا آصفۃً تجری، پھر سلیمان پیغمبر اس ہوا کی سپیڈ کو تیز کر دیتے، پہلے اٹھتے وقت جس وقت تخت سلیمانی اٹھتا فرمایا رخاءً، آہستہ آرام سے اٹھتا۔ یہ باتیں تمہاری عقل میں آنے والی ہیں، آج اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ رخاءً، آرام سے اٹھتا تخت سلیمانی، جس وقت یوں اٹھ کے جس وقت اپنی بلندی پہ پہنچ جاتا فرمایا اس وقت کیا ہوتا؟ آصفۃً تجری بِأَمْرِهِ، اس وقت تیز چلتی ہوائیں جو ہیں وہ ہمارے حکم سے، ایک ہوا میں فرمایا میں نے دو صفتیں رکھی، تیز بھی چلتی ہے آہستہ بھی، فرمایا یہ ساری چیزیں دے حضرت عمر ابن خطاب، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے عمر پہ، عمر چلے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر کو دیکھ کے شیطان سلک طریقاً قط فجن، جس راستے پہ عمر جائے شیطان دیکھ کے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان دیکھ کے تو محمد کے وجود پہ شیطان کا اثر ہو گیا۔ عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے راستہ، مومنوں کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ ایک مثال اور دے دوں، بدر میں شیطان پہنچا، بدر میں پہنچا کہ نہیں؟ اخنس ابن شریک کی شکل میں ابو جہل کا بازو پکڑ کے کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم،
کہنے لگا شیطان ابو جہل گھبرانا نہیں، میں بھی تیری نسل ہوں، گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، آج کوئی بھی طاقت تیرے اوپر غالب آ سکتی۔ یہ نہ سمجھنا جن ابلیس جو ہے ابو جہل کی نسل سے ہے، کرتوتوں کے اعتبار سے وہ جنات میں سے ہے، یہ انسانوں میں سے ہے، یعنی کفر اس کا بھی کفر اس کا بھی کفر، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جار لکم، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس وقت عین بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، ادھر لشکر صحابہ کرام کا، ادھر لشکر ملائکہ بھی پہنچ رہے، صحابہ کرام بھی پہنچ گئے، تو شیطان بازو چھڑاتا ہے، ابو جہل زور سے پکڑتا ہے۔ شیطان کہتا ہے چھوڑ میرا بازو، کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی میدان میں لا کے تو نے کھڑا کیا ہے، ابھی کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا انی ارا ما، یہ قرآن ہے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ شیطان کہنے لگا او جو کچھ میں دیکھتا ہوں ظالم تجھے نظر آتا، تو میرے دل میں بھی انی اخاف اللہ، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ملائکہ کو دیکھ کے، مسلمانوں مومنوں کو دیکھ کے شیطان بھاگ گیا، مومنوں کو دیکھ کے شیطان بھاگ گیا۔ او محمد تو ساری دنیا کے مومنوں کا امام ہے، کیسے تیرے دل دماغ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جادو کا اثر تو نے محمد پہ دماغ پہ کر دیا، جادو کا اثر تو نے محمد کے دل پہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور پیغمبر کا عقل بھی محفوظ ہے، پیغمبر کا دل بھی محفوظ ہے، تیرا جگر کتنا بڑا کہ تو نے داغ محمد پہ دینے کی کوشش کی ہے، تیرے دل کے اندر حرکت نہیں آئی، تیرے دماغ نے تجھے جھنجھوڑا نہیں، تیرے علم نے تجھے کہاں لے کے چلے گئے۔ اور پیغمبر کی ذات معصوم کے اوپر گندگی کا اثر ثابت کرنے والی ناکام کوشش کرنے کی اجازت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، او جادوگر کامیاب ہو سکتے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، او اگر تم مومن ہو، تمہارا مقابلہ آ جائے کافروں کے ساتھ، اگر تم مومن ہو، میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اب مومنوں کو اللہ کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے، ادھر مقابلہ یہودی لبید ابن عاصم کا محمد کے ساتھ ہے، مومن تو الگ بات ہے۔ اب یہودی کہتے ہم نے جادو کرنا ہے، کہتے ہم نے جادو کر کے رہنا ہے۔ اب مقابلہ پیغمبر میں اور یہودیوں میں آیا تو غالب کون آیا؟ یہودی غالب۔ اگر مانا جائے کہ پیغمبر کی عقل اور دل دماغ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، پھر ماننا پڑے گا کہ یہودی غالب آ گئے۔ یہودی کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ قرآن کی درجنوں آیات کدھر لے کے جائیں، کدھر لے کے جائیں قرآن کی درجنوں آیات؟ اس لیے پیغمبر کی عقیدہ یہ رکھ کہ پیغمبر کا جسم پاک ہے، پیغمبر کا وجود پاک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیغمبر کے دل دماغ اور عقل جسم کے اوپر اثر جادو کا ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھ پیغمبر کی ذات کے بارے میں۔ فرمایا جس وقت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے عمر ابن خطاب کے اوپر، یہاں پہ ایک بات عمر نے کی، واہ عمر تیری زبان پہ اللہ نے حق رکھا ہے، عمر صداقت اور عدالت کا بادشاہ عمر، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر ذهبت انا وابو بکر وعمر خرجت انا وابو بکر وعمر دخلت انا وابو بکر وعمر۔ وہ عمر ابن خطاب یہاں پہ کہنے لگے او لوگوں سن لو، تمہیں بڑا تعجب ہونے لگا کہ اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کو ہواؤں میں سفر کروایا،
فرمایا تمہیں بڑا تعجب ہونے لگا کہ بڑی تمہاری عقلیں حیران ہونے لگی کہ کیسے سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کی مسافت صبح کو 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتے تھے۔ ذرا میں تمہیں بتاؤں، تعجب کرنے کی بات کوئی نہیں، 2 چیزیں میں صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت عمر پہلے فرماتے ہیں تمہیں تعجب تھا پہلے موسیٰ پہ پھر سلیمان پہ، آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا۔ ان کان اللہ تعالی آتا لموسیٰ ان ضرب بعصاہ الحجر فقد ضرب عصاہ الحجر فنبع الماء 12 عینا۔ تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری پتھر پہ تو 12 چشمے نکل پڑے پانی کے۔ تمہیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ موسیٰ نے ایک لاٹھی ماری پتھر کے اوپر تو 12 چشمے۔ قرآن مقدس نے ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ او دیکھ ادھر دیکھ، موسیٰ پیغمبر استعمال ہوا، موسیٰ کی لاٹھی استعمال ہوئی، پتھر استعمال ہوا، 4تھی جگہ پہ جا کے پانی نکلا ہے۔ 4تھی جگہ پہ جا کے پانی موسیٰ پیغمبر استعمال ہوئے، لاٹھی استعمال ہوئی، پتھر استعمال ہوا، پھر اور تجھے تعجب کوئی نہیں میرے محمد پہ، میرے پیغمبر پہ تعجب کوئی نہیں، یہاں پہ لاٹھی بھی کوئی نہیں، پتھر بھی کوئی نہیں۔ فرمایا دخل الاصابع فقد نبع الماء بین اصابعیہ۔ اور تو نے دیکھا کوئی نہیں، نہ تو لاٹھی استعمال نہ پتھر استعمال، محمد نے یوں ہاتھ اٹھایا 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہنے لگا تجھے تعجب بڑا ہوا موسیٰ پیغمبر پہ، ادھر تو 3 چیزوں کے بعد پانی نکلا، موسیٰ پیغمبر بھی استعمال، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی استعمال ہوئی، پتھر بھی استعمال ہوا، 4تھی جگہ پہ جا کے پانی نکلا، ادھر تو لاٹھی بھی کوئی نہیں، پتھر بھی کوئی نہیں۔ محمد کریم نے ہاتھ مبارک یوں داخل کر کے کوزے کے اندر یوں نکالا ہے، نبع الماء بین اصابعیہ۔ اور محمد کریم کی انگلیوں میں یوں پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ کہنے لگا یہ کمال ہے میرے محمد الرسول اللہ کا۔ تعجب تو اس بات پہ ہے کوئی لاٹھی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ضرب نہیں دی، کچھ مارا کوئی نہیں، یوں ہاتھ داخل کر کے نکالتے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے 5 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ کہتا ہے تمہیں تعجب ہے سلیمان پیغمبر پہ کہ انہوں نے ہواؤں میں سفر کیا، غدوہا شہر ورواہا شہر، 1 مہینے کی مسافت صبح کو طے کرتے، 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتے۔ ہائے ہائے تمہیں تعجب ہوا 1 مہینے کی مسافت پہ جو فضائی سفر کیا، کیا تجھے تعجب اس بات پہ کوئی نہیں ہوا کہ اللہ کریم نے محمد کو رات کے کچھ حصے میں 3500 سال کی مسافت کروائی ہے؟ کہاں تک گئے؟ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ زمین سے لے کے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت، اسی طرح دوسرے 7 اور 5 جو ہے 7 ضرب 5 3500 سال کی مسافت، پھر 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے عند سدرۃ المنتہی۔ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نبیوں میں بھی پہنچ سکا، وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی رسولوں میں بھی پہنچ سکا۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر
وما طغى ما زاغ البصر وما طغى، وہاں پہ اللہ کریم نے نشانیاں دکھائے۔ 3500 سال کی مسافت محمد کریم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا لیلا، تنوین تکلیل کے لیے ہے، لیلن پوری رات کوئی نہیں، لیلن آدھی رات کوئی نہیں، لیلن رات کے کچھ حصے کے اندر بیت اللہ شریف سے بیت المقدس فوق 7 سماوات۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک اور بات بتا دوں، اوپر گئے، آگے فرمایا یغش السدرۃ ما یغشا، سورج نکلنے سے پہلے جس وقت صبح کے ٹائم پہ ٹائم ہوتا ہے، اس طرح کا ٹائم جبریل تو پیچھے رک گئے۔ نوریوں کا سردار انسانوں کے سردار کا غلام ہے، نوریوں کا سردار وہ ہے جس نے انسانوں کے سردار کی سواری کی نکیل پکڑتا ہے۔ کیسے تو نے کہہ دیا ظالموں کے پیغمبر خدا کے نور میں سے نور ہے؟ نور کا مقام کم، انسان کا مقام زیادہ ہے۔ جبریل تو پیچھے رک گیا، آگے فرمایا جس وقت پہنچے، اب دیکھا نہیں کہ کدھر جانا ہے، کوئی وہاں پہ بندہ بشر، آگے سے ایک مانوس آواز آنے لگی، آگے سے ایک مانوس آواز آنے لگی، کیا؟ تقدم تقدم رسول اللہ ورکل منتہا عوالمنا فاللہ سم رحیمہ من خصہ المولا بإسراء جسمہ الى صدرۃ الفوق السماء تقیم۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اور ذرا کان کھول کے سننا، یہ آواز کس کی تھی؟ یہ مانوس آواز کس کی تھی؟ کس کی آواز میں پیغمبر کو بلایا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کی آواز میں آگے بلایا گیا؟ فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے میرا صدیق پہلے پہنچا ہے۔ یہ مانوس آواز ابو بکر صدیق کی آواز میں آئی۔ او صدیق کا مقام تو بہت بلند ہے۔ وَإِنَّ اسْمَهُ فِي السَّمَاءِ الْحَلِيمُ، نیچے نام ابو بکر کا صدیق ہے، آسمانوں کے اوپر نام حلیم ہے۔ پیغمبر جس وقت وہاں پہ پہنچ گئے تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، بڑے تعجب کی بات ہے سلیمان پیغمبر کے بارے میں، تجھے کیسے تعجب ہونے لگا؟ 1 مہینے کی مسافت صبح کو، 1 مہینے کی مسافت شام کو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی البراق وصعد وصعد ثم صعد وصعد ثم صعد صعد صعد، اوپر چڑھتے گئے چلتے گئے، سدرۃ المنتہا، عرش کے نیچے تک رہے، عرش کے اوپر، عرش کے نیچے تک رہے۔ وَصَلَّيْتَ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْأَبْتَعَ، او اللہ کے پیغمبر آ کے آپ نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھی ہے۔ اور تعجب کرنے والے سلیمان پیغمبر تو 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے، فرمایا میرے محمد نے ایک رات کے اندر جو ہے، رات کے کچھ حصے میں 3500 سال کی مسافت طے کر کے آ کے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھی ہے۔ فرمایا یہ تعجب والی باتیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو دی ہیں، اللہ نے اس میں سے حصہ محمد کا ضرور رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا تھا۔ فرمایا ہم نے ساری چیزیں سلیمان پیغمبر کو دی۔ کیا کہا؟ اعملوا آل، ایک لفظ پہ لوگوں نے مصیبت ڈال دی ہے۔ اعملوا آل
داود شکرا۔ آل قرآن مقدس میں 27 مقامات کے اوپر موجود ہے۔ آل کی نسبت کسی مؤنث کی طرف ہوئی، آل کی نسبت قرآن نے کسی مؤنث کی طرف کی۔ بات کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ آل کی نسبت ہمیشہ مذکر کی طرف ہوتی ہے، آل کی نسبت ہمیشہ، یہ کہتے سیدہ فاطمہ آل نبی، کیسے؟ اب قرآن سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ کتاب ہو سکتی ہے؟ اس معانی میں آل آ سکتا ہے جو ساری دنیا کے اوپر جو بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر کی ذات پہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، سارے صحابہ کے اوپر آل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس معانی کے اندر سارے جو ہے آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا، رقیہ رضی اللہ عنہا، اور سیدہ زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ساری امہات المومنین، آپ کے نواسے نواسیاں، بیویاں، سارے جو ہیں اس معانی میں آل میں آتے ہیں، اور اہل کا لفظ صرف بیویوں کے اوپر قرآن مقدس نے بولا ہے۔ 2 مقام پہ قرآن پاک میں اہل کا لفظ، او اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہاں پہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی کہ نہیں تھی نا، اس کے اوپر قرآن نے اہل بیت کا لفظ بولا کہ نہیں بولا؟ تو پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ اہل البیت کا لفظ اصل میں بیویوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، او داود کی آل والو شکر کرو، کس کا؟ جو اللہ کریم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور شکر کرنے والے بندے میرے بڑے تھوڑے ہیں، شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، تو اللہ زیادہ کون ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر تو مشرکوں کی ہوتی ہے لیکن تھوڑے بندے میرے شکر گزار بندے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں، فمشى عمر رضی اللہ عنہ فسمع رجلا آخر ودعا اللہم اجعلنی من قلیل۔ حضرت عمر چلتے چلتے ان کے کانوں میں ایک بندے کی دعا حضرت عمر کے کانوں میں پڑی۔ وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اجعلنی من قلیل، اللہ مجھے تھوڑوں میں کر، مجھے تھوڑے لوگوں میں میرا شمار کر، مجھے تھوڑے لوگوں میں رکھ، مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اسی مقام پہ، رک کے پھر سنا، پھر اس نے یہی دعا کی، اللہم اجعلنی من قلیل، اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں بنا۔ حضرت عمر نے دعا سن کے حضرت عمر نے فرمایا، ماذا قلت فی دعوتک وما فہمت، تو نے اپنی دعا میں کیسے کلمات کہے ہیں میں عمر سمجھا۔ عالم الغیب کون؟ حاضر ناظر کون؟ اندر کی باتوں کا جاننے والا کون؟ ساری دنیا کے ولی مل جائے، جس زمین سے عمر ایک دفعہ گزر گیا، اللہ کی قسم اس زمین کے ذرات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ولی بھی غیب جانتے ہیں، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جان رہے، ان کے ولی شریک ادھر غیب جانتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم جانتا نہیں ہے۔ عقیدہ اپنا پکا رکھو قرآن مقدس کے مطابق، ورنہ لوگ مولوی تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح گھیر کے لے جائیں گے ادھر ادھر۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے، عقیدہ بچانا ہے، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ مل جاؤ۔ جو کتاب اللہ جو بات کہے اس کو تسلیم کر، جو اللہ کی کتاب کے خلاف جو بات ہے اس کو چھوڑ دے۔ ایسا اگر تیرا ایمان اور عقیدہ ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے تیرے لیے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر کہنے لگے، ماذا قلت فی دعوتک وما فہمت باللہ الکریم،
اللہ کی قسم میں تیری بات سمجھا نہیں، ذرا مجھے سمجھا کیسے تو دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر۔ اس نے آگے قرآن کی یہی آیت پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اس نے کہا عمر قرآن کی یہ آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ شکر گزار بندے اللہ کے تھوڑے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ کل الناس افہم منک یا عمر، اے عمر یہ لوگ جو ہیں تیرے سے زیادہ اس آیت کو سمجھ گئے، تمہارا خیال اس آیت کی طرف نہیں آیا۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو قرآن مقدس کے کلمات پہ غور کرنے والے، فکر کرنے والے۔ وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے جو ہیں وہ میرے شکر گزار ہیں، لیکن شکر کے بارے میں قرآن نے قانون تمہیں دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے میری نعمتوں کا تو میں ان نعمتوں کو ضرور زیادہ کروں گا۔ اگر تم شکر کرتے رہے تو میں ان نعمتوں کا ضرور زیادہ کروں گا۔ سلیمان پیغمبر کمال کا پیغمبر ہے، ان کا باپ داؤد پیغمبر کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وہ بڑا میرا شکر گزار بندہ تھا۔ کیسے؟ آخری بات سن لو۔ فبکا داؤد ابن عیسیٰ، داؤد ابن عیسیٰ جو سلیمان پیغمبر کے باپ داؤد علیہ السلام میں فبکا ثم بکا، رو رو کے اللہ کریم نے پوچھا ماذا تبکی کا یا داؤد، داؤد کیوں روتے ہو؟ اگر جنت کی وجہ سے تو جنت میں نے تمہارے اوپر واجب کر دی ہے، اگر جہنم کے عذاب کے ڈر سے تو میں نے جہنم تو ہزاروں میل انبیاء سے دور کر دی ہے، حالانکہ وَهُوَ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے۔ فرمایا داؤد پیغمبر نے اللہ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں، اس لیے کہ میں جس نعمت کا شکر کرتا ہوں یہ شکر بھی تو تیری نعمت ہے، یہ شکر بھی تو تیری نعمت ہے، اس شکر والی نعمت کا میں شکر کیسے کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد ابھی تو نے میرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں ان نعمتوں کو زیادہ کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا